باب الاذان بعد ذهاب الوقت، وقت چلے جانے کے بعد اذان دینا، وقت گزر جانے کے بعد، وقت گزر گیا اس کے بعد اذان دیں. یہ وقت سے پہلے تو اذان کا تصور ہی نہیں ہے نا، وقت سے پہلے اذان نہیں ہوتی. وقت گزر گیا، چلا گیا، اب وہ نماز جو رہ گئی اس کے ساتھ اذان ہے. اب سمجھ رہے ہوں گے قضا ہو گئی نماز، وقت گزر گیا، اب اس کی اذان. تو یہ باب باندھا امام بخاری نے. اب اس میں کیا صورت ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کرام حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے آیا کہ سرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور ہم چل رہے تھے. لیلۃ، ساری رات چلے. فقال بعض القوم لو ارست بنا یا رسول اللہ، تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کاش ایسا ہو جائے کہ آپ اب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں آرام کروا دیں، یعنی چلتے چلتے تھک گئے اور ساری رات ہو گئی ہے، تو کاش ایسا ہو جائے کہ حضور اس رات کے آخری حصے میں ہمیں سلا دیں، ہم تھوڑا سونا چاہتے ہیں. قال انی اخاف ان تناموا عن الصلاۃ، حضور نے فرمایا دیکھو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم نماز سے کہیں سوتے ہی نہ رہ جانا. اگر میں اس وقت میں تمہیں سلا دوں گا تو پھر تمہاری نماز جو فجر کی ہے نا وہ نہ رہ جائے. نبی کا اندیشہ ہوتا ہے، عام آدمی کا نہیں. آپ نے یہ بات فرمائی تو اس لیے احتیاطاً آپ چاہ رہے تھے کہ فجر تک وقت چلا جائے تاکہ نماز پڑھیں اس کے بعد سو جائیں. تو کبھی ایسا ہو نا تو یہ کر لیا کریں، آدھا پون گھنٹہ باقی ہے نماز کا اور آپ سونے جا رہے ہیں تو انتظار کر لیں، نماز پڑھ کے سو جائیں ورنہ نماز نکل جائے گی. بہرحال پھر بھی اگر کوئی سو گیا مجبور ہو کے تو کیا ہے، پھر وہ آ گیا. قال بلال، تو بلال نے کہا، جب حضور نے فرمایا نا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں تم سوتے ہی نہ رہ جاؤ، تو بلال کہنے لگے انا اوقظکم، میں آپ لوگوں کو جگا دوں گا، میں یہ خدمت انجام دیتا ہوں، میں آپ کو جگا دوں گا. فَدْتَجَعُوا، تو سب لیٹ گئے. وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، اور حضرت بلال نے اپنی سواری کے ساتھ اپنی پشت لگا لی، ٹیک لگا لیا اور وہ بیٹھ گئے. گویا میں نے کہا بیٹھ جاتا ہوں تاکہ میں جاگتا رہوں، اور بیٹھ گئے. اب پشت لگا لی اور ٹیک لگا لی تو وہ ظاہر پہ نیند بھی آنی تھی. وَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، تو ان کی آنکھوں پہ نیند غالب آ گئی. اب نیند غالب آ گئی، سو گئے. فناما، سو گئے. فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے، وقد طلع حاجب الشمس، سورج طلوع ہو چکا تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا، نماز قضا ہو چکی تھی. تو یہ واقعہ ہو گیا. فقال یا بلال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، اینما قلتا، وہ کہاں گئی بات جو تم نے کی تھی؟ تم تو جگانے والے تھے، کہہ رہے تھے میں جگا دوں گا، تو کہاں گئے پھر وہ بات تمہاری؟ کہاں سو گئے تھے، کہاں رہ گئے؟ تو اس طرح حضرت بلال سوتے رہ گئے. قال ما القیت علی نومۃ مثلھا، قط، تو یا رسول اللہ مجھے ایسی نیند آئی ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی نیند نہیں آئی، میں کیا کرتا، میں تو ایسی نیند میں چلا گیا. فقال، حضور نے فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم، فرمایا بے شک دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری روحوں کو قبض کر لیا تھا. حین شاء، جب چاہا. وردھا علیکم، اور لوٹایا ان کو پھر تم پر. حین شاء، جب چاہا. یا بلالو قم، اے بلال چلو اب کھڑے ہو. فاذن بالناس، اور اذان کہو بالصلاۃ، نماز کے لیے. فتودع، تو آپ نے وضو بنایا، انہوں نے وضو بنایا. فلما ارتفعت الشمس وابیضت فقام فصلی، تو پھر جب سورج بلند ہو گیا یعنی اچھی طرح روشن ہو گیا اور سفید ہو گیا تو پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھائی. یہ حدیث ہے. دیکھیے یہ وہی بات ہے کہ اللہ نے ان چیزوں سے گزارا تاکہ یہ سب پتہ چلے دین میں احکام کہ کبھی ایسا ہو جائے تو کیا ہو. اور یہ حدیث تو مختصر یہاں روایت کی امام بخاری نے، اس کی ڈیٹیل کہیں دوسری جگہ آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ صحابہ پر شدید خوف طاری ہو گیا تھا. جب نماز قضا ہو گئی اور وہ اٹھے تو ان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی اور سب ہکا بکا پریشان، یہ کیا ہو گیا، نماز نکل گئی ہماری. وہ اسلام کے پہلے نمازی تھے، وہ نہیں فکر کریں گے تو کون کرے گا. تو جناب انہوں نے پھر جب یہ خوف یہ اس کا اظہار کیا تو حضور نے ان کو تسلی دی. اب یہ گویا کہ اس دین میں ہمارے لیے جو آسانیاں ہیں نا وہ ظاہر ہوئی پھر کہ کبھی سوتے میں نماز رہ جائے، کبھی انسان بھول جائے تو پھر یہ اس میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پھر جب اٹھ جائے تو پڑھ لے.
اور پھر یہاں پہ جو امام بخاری لائے ہیں حدیث، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اذان بھی دی، تو اذان بتا رہے ہیں وہ، تو اذان بھی دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قضا پڑھے تو اذان دے سکتا ہے، لیکن اکیلے نہیں، ورنہ سارا دن اذانیں ہی ہوتی رہیں گی، اکیلے نہیں، جب اجتماعی طور پہ قضا ہو جائے، پورے قافلے کی نماز قضا ہو جائے، کہیں نکلے ہوئے سفر میں قافلہ ہے جیسے یہاں پر، تو پھر اذان دے کے نماز پڑھ لیں سب ایک ساتھ۔ اسی طرح ایک مسجد کی بالفرض، کبھی ہوتا نہیں لیکن بالفرض اگر ایسا ہو ایک مسجد کی نماز سب کی قضا ہو گئی ہے، تو پھر وہ جب آئیں تو وہ اذان دے کے قضا پڑھ لیں، یہ پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ کہ آخری وقت میں اگر کوئی سو جائے تو وہ بھی گناہ نہیں ہے، اس لیے تو سونے دیا نا، پھر ورنہ تو کہاں مانی جاتی ان کی بات، اور جگایا جاتا ہر صورت میں، تو وہ بھی گناہ نہیں۔ لیکن ایک کام ضرور کریں، اول وقت میں سوئیں یا آخر وقت میں سوئیں، الارم وغیرہ لگا لیں۔ آج کل آپ کے پاس الارم کی سہولت ہے، یا کوئی جگانے والا ہے تو اس کو کہہ دیں، جیسے کہ حضرت بلال نے یہ ذمہ داری لی تھی، تو اب کسی کو کہہ دیں کہ بھئی ہمیں جگا دینا، یہ انتظام کر لیا کریں، اور اٹھنے کا ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا سویا ہے کہ نہ اس کا ارادہ ہے، نہ وہ اس نے کچھ کیا ہے، نہ ارادہ ہے کہ میں اٹھوں گا، بلکہ ٹھیک ہے یہ سونا ہے لمبا، مجھے کوئی بات نہیں، نماز نہیں، صبح بعد میں پڑھ لوں گا، یہ گناہ گار ہے، یہ نماز چھوڑنے والا ہے، سوتے میں اس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی ہے اب، تو یہ سمجھ لیں۔ حدیث میں آیا کہ جو اپنی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو وہ فلیصلی، تو وہ اس کو چاہیے پھر وہ اس کو پڑھ لے، اذا ذکرہا، جب اس کو یاد آئے، جب اس کو یاد آئے تو وہ اس کو پڑھ لے، جب وہ بیدار ہو تو وہ اس کو پڑھ لے، فإن ذلک وقتھا، پھر وہی اس کا وقت ہے۔ ایک بات اور یہاں پر مل گئی، وہ یہ کہ اگر قضا ہو جائے تو فوراً پڑھنا فرض نہیں ہے، فوراً پڑھنا فرض نہیں ہے، آپ اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ تاخیر سے ہی پڑھ سکتے ہیں، جتنا جلدی پڑھ لیں اچھا ہے، لیکن یہ نہیں کہ فوری پڑھنا ضروری ہے ورنہ گناہ گار ہوگا، نہیں، اب قضا تو ہو ہی گئی۔ کیونکہ اس حدیث میں جب تفصیل آئے گی تو وہاں پتہ چلے گا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں سے کوچ کرو، اس جگہ نہ رکو آپ، تو آپ اس جگہ سے آگے بڑھے، پھر تھوڑا سفر کیا، پھر ایک اور وادی میں اترے، وہاں پر یہ نماز قضا پڑھوائی آپ نے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فوراً پڑھنا فرض نہیں۔ اور لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں کیوں نہیں، تو فرمایا یہاں شیطان ہے، یہاں پر اس نے تمہیں غافل کیا، شیطان کا اثر ہے، لہذا آگے چلو۔ تو بہرحال نماز تو وہاں پڑھی جا سکتی تھی، آپ نے احتیاطاً یہ بات فرمائی، اور بری جگہ کے اثرات کی طرف بھی اشارہ کر دیا، جہاں کوئی شیطانی فعل ہو، جہاں کوئی غفلت پائی جائے، جہاں شیطان کا اثر ہو، اس جگہ آدمی کو چاہیے کہ پھر اگر جیسے اس کو چھوڑ نہیں سکتا تو پھر وہاں کو تلاوت وغیرہ کرے، ذکر الہی کرے، تاکہ شیطان بھاگے یا پھر اس جگہ سے الگ ہو۔ یہ شیطان کے اثرات بہرحال رہتے ہیں جگہوں کے اندر۔